السلام علیکم. ویلکم ٹو انگلش ود شہزاد. اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th انگلش یونٹ 1 کے پیرا نمبر 5, 6, 7 کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے. چلیے تو لیسن شروع کرتے ہیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ویل ناؤن. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ مقبول تھے، مشہور تھے. ناؤن مشہور، ویل ناؤن بہت مشہور، بہت مقبول. فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے زیادہ مشہور تھے دیٹ ایون دا جیوز، حتیٰ کہ یہودی بھی. ایون حتیٰ کہ، دیٹ ایون دا جیوز یہاں تک کہ یہودی، یا حتیٰ کہ یہودی، جیوز یہودی. who were his bitter enemies، جو ان کے بدترین دشمن تھے. bitter کا معنی یہاں پہ کڑوا نہیں ہوگا، بدترین ہوگا. enemies دشمن. brought their suits، اپنے مقدمات لایا کرتے تھے. brought لاتے تھے. suits مقدمات. to him ان کے پاس. and he decided cases in accordance with the Jewish law، اور وہ معاملات کا یہودیوں کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. decided فیصلہ کیا، cases معاملات. in accordance with کے مطابق، کے لحاظ سے، کے ساتھ. Jewish یہودیوں کا law قانون. چاروں لائنوں کا ترجمہ سنیں اب. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے زیادہ مشہور تھے کہ ان کے بدترین دشمن یہودی بھی اپنے مقدمات ان کے پاس لایا کرتے تھے، اور وہ یہودیوں کے قانون کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ، انہوں نے بہت سختی سے پیروی کی. اسٹرکٹلی سختی سے، فالوڈ پیروی کی. دا کمانڈمنٹ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی. کمانڈمنٹ حکم، انہوں نے اللہ کے حکم کی بہت سختی سے پیروی کی. کون سا حکم؟ آگے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 42 کے الفاظ ہیں. یہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. پانچویں سورت مطلب سورہ مائدہ ہے. آپ قرآن میں چیک کر سکتے ہیں، 5ویں سورت سورہ مائدہ ہے، اور اس کی 42ویں آیت کا یہاں پہ ترجمہ دیا ہے. چلیے تو پڑھتے ہیں. اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آئیں. آئدر جج بٹوین دیم، یا تو ان کے درمیان فیصلہ کروا دیں. آئدر یا، جج فیصلہ کرنا، بٹوین دیم ان کے درمیان. اچھا، یہ اسٹوڈنٹس لفظ آئدر بھی پڑھا جاتا ہے، ایدر بھی پڑھا جاتا ہے. آئدر برٹش انگلش میں پڑھا جاتا ہے، امریکن انگلش میں ایکسنٹ میں اس کو ایدر پڑھتے ہیں. تو ہم برٹش انگلش کو فالو کرتے ہیں، آکسفورڈ سلیبس کو فالو کرتے ہیں، تو اس لیے ہم آئدر ہی پڑھیں گے. آئدر، اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا ان کے درمیان فیصلہ کروا دیں. اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. ڈکلائن انکار کرنا، گریز کرنا. انٹرفیئر مداخلت کرنا. اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کروا دیں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. اف یو ڈکلائن، اگر آپ انکار کریں. دے کین ناٹ ہرٹ یو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہرٹ تکلیف دینا، نقصان پہنچانا. ان دا لیسٹ، کم سے کم، کم از کم، ذرا بھی. اگر آپ انکار کریں وہ آپ کو ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اف یو جج، اگر آپ فیصلہ کریں. جج ان ایکویٹی بٹوین دیم، ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں. جج فیصلہ کرنا، ایکویٹی عدل. اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں. فار کیونکہ، فار اور سنس جب جملے کے شروع میں آتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کیونکہ، چونکہ، چنانچہ. اللہ لوز دوز، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ہو جج ان ایکویٹی، جو عدل سے فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عدل سے فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تینوں لائنوں کا ترجمہ سنیں اب. اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا ان کے درمیان فیصلہ کروا دیں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. اگر آپ انکار کریں وہ آپ کو ذرا تکلیف نہیں دے سکتے. اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل سے فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پیرا نمبر 6. جسٹس ڈیمانڈز دیٹ، انصاف مطالبہ کرتا ہے کہ. جسٹس انصاف، ڈیمانڈز مطالبہ کرنا. اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ، اسے قائم رکھنا چاہیے. اپ ہیلڈ قائم رکھنا. ان آل دا سرکمسٹانسز، تمام حالات میں. سرکمسٹانسز حالات. ایون اف اٹ گوز اگینسٹ، اگر یہ خلاف جاتا ہو. حتیٰ کہ یہ خلاف جاتا ہو، چاہے یہ خلاف جاتا ہو. ایون اف، حتیٰ کہ اگر، یا چاہے. گوز اگینسٹ خلاف جانا. ونز اون سیلف، ایک شخص کی اپنی ذات کے. اون سیلف اپنی ذات، اپنی شخصیت. اور ونز فیملی، یا اپنے خاندان کے. اور ریلیشنز، یا رشتوں کے. انصاف مطالبہ کرتا ہے کہ اسے تمام حالات میں قائم رکھنا چاہیے، چاہے یہ ایک شخص کی اپنی ذات یا اس کے خاندان یا رشتوں کے خلاف جاتا ہو. انصاف مطالبہ کرتا ہے کہ اسے تمام حالات میں قائم رکھنا چاہیے، چاہے یہ ایک شخص کی اپنی ذات
یا اس کے خاندان یا رشتوں کے خلاف جاتا ہو. آل آف ہز لائف، اپنی پوری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئرز. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا، فیصلہ کیا افیئرز معاملات وتھ جسٹس، انصاف کے ساتھ. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز ٹو بی جسٹ، اور اپنے صحابہ سے منصف بننے کو کہا، منصف رہنے کو کہا. کمپینینز ساتھی، دوست. تو نبی کے ساتھی یا نبی کے دوست صحابی کہلاتے ہیں. تو ترجمہ کریں گے صحابی، اصحاب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دوسرے لوگوں کے معاملات کا انصاف سے فیصلہ کیا اور اپنے صحابہ سے منصف بننے کو کہا. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ رپورٹڈ، روایت کی، بیان کیا. اللہ رسول سیڈ ٹو ہم، کہ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، وین ٹو مین کم ٹو یو فار ججمنٹ، تمہارے پاس انصاف کے لیے آئیں، ججمنٹ فیصلہ، کم آنا. نیور ڈیسائیڈ، کبھی فیصلہ مت کرو، ان فیور آف ون، ایک کی حمایت میں، فیور حمایت. وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگیومنٹس آف دا ادر، دوسرے کے دلائل سنے بغیر. ہیئرنگ سننا، آرگیومنٹس دلیل کی جمع ہے، دلائل. جب دو لوگ تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں، کبھی بھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر ایک کی حمایت میں فیصلہ مت کرو. اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ، اس سے زیادہ ممکن ہے کہ، موسٹ زیادہ، لائکلی امکان، ممکن. یو ول نو دا ٹروتھ، تم سچ جان جاؤ گے. اس سے زیادہ ممکن ہے کہ تم سچ جان جاؤ گے. جب دو لوگ فیصلے کے لیے تمہارے پاس آئیں، کبھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر ایک کی حمایت میں فیصلہ مت کرو، اس سے زیادہ ممکن ہے کہ تم سچ جان جاؤ گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، بیان ہے. اللہ رسول سینگ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اینی رولر، کوئی حکمران، اینی کوئی رولر، حکمران، اور جج یا قاضی، جج قاضی یا منصف، جج بھی لکھ سکتے ہیں. ہو کلوزز ہز ڈور، جو اپنا دروازہ بند کرتا ہے، کلوز بند کرنا، ڈور در یا دروازہ. آن دا پور، غریبوں پر. دا نیڈی، ضرورت مندوں پر. اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ، اور محتاجوں پر. ڈیسٹیچیوٹ نہیں ہے، ڈیسٹیٹیوٹ ہے، محتاج. کوئی حکمران یا قاضی جو اپنا دروازہ غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں پر بند کرتا ہے، اللہ کلوزز ہز ڈور، اللہ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے. وین ہی بیکمز نیڈی اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی حکمران یا قاضی جو اپنا دروازہ غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں پر بند کرتا ہے، اللہ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے. پیرا نمبر 7. وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آن ہز ڈیتھ بیڈ، اپنے بستر مرگ پر، اپنے موت کے بستر پر. ڈیتھ، موت، میم رے گاف، مرگ بھی لکھ سکتے ہیں. ڈیتھ بیڈ، بستر مرگ. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، ہی پروکلیمڈ، انہوں نے اعلان فرمایا، پروکلیمڈ، اعلان کیا. اف آئی اوڈ سم تھنگ ٹو اینی ون، اگر میں کسی کا کچھ مقروض ہوں، اینی ون کسی کا، سم تھنگ کچھ، اوڈ قرض دار، مقروض. اور اف آئی رونگڈ اینی پرسن، یا اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی، رونگڈ زیادتی کی یا غلط کیا. اور ڈیمیجڈ اینی ونز پراپرٹی اور آنر، یا کسی کی جائیداد یا عزت کو خراب کیا. ڈیمیج، خراب کیا، نقصان پہنچایا. پراپرٹی، جائیداد، آنر، عزت. اگر میں کسی کا مقروض ہوں یا میں نے کسی شخص کے ساتھ غلط کیا یا کسی کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا. مائی پرسن، میری ذات، مائی آنر، میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی آر ہیئر، اور میری جائیداد یہاں ہیں. پرسن، ذات، شخصیت. ہی میں ٹیک ریونج، وہ بدلہ لے سکتا ہے، آن می، مجھ سے، ان دس ورلڈ، اس دنیا میں، وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. ریونج، بدلہ، ورلڈ، دنیا.
سنیں اب ذرا پانچوں لائنوں کا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے انہوں نے اعلان فرمایا اگر میں کسی کا کچھ مقروض ہوں یا میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا یا کسی کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا، میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد یہاں ہیں، وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. دیر واز کمپلیٹ سائلنس، وہاں مکمل خاموشی تھی. کمپلیٹ مکمل، سائلنس خاموشی، سناٹا. اونلی ون پرسن ڈیمانڈیڈ، صرف ایک شخص نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈیڈ مطالبہ کیا. اے فیو درہمز، چند درہم کا، صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا، صرف ایک شخص نے چند درہم مانگے. وچ ور پیڈ ٹو ہم، جو اسے ادا کر دیے گئے. ڈیمانڈیڈ مطالبہ کیا، فیو چند درہم کا، درہم لکھیں گے کرنسی نیم ہے، پیڈ ادا کیا. صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے. جی تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیرا نمبر 8 پڑھ کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیں گے. لیسن کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ لیسن آپ کو کیسا لگا. لیسن کو اچھی طرح سے تیار کریں. لیسن کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. ٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.